کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے یا ایمان الگ ہے اسلام الگ ہے۔ اس میں علماء کرام نے بڑی بحثیں فرمائی ہیں اور کئی صفحات ان بحثوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ مختصر الفاظ کے اندر، مختصر وقت کے اندر، کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، ہم لوگوں کا تو ویسٹ ہے، اس لیے آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ آپ کا وقت بیکار نہ جائے، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا۔ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو سوچتا کہ ابھی جائیں گے مسئلہ حل کرنے کے لیے کتب خانے میں، لائبریری میں، کم سے کم 1 گھنٹہ تو چلا جائے گا۔ کتاب نکالیے، پہلے ٹاپک دیکھیے، فہرست دیکھیے، انڈیکس دیکھیے، پھر کتاب نکالیے، پھر ہمارا کیا مسئلہ ہے اسے کھولیے، اور ضروری نہیں کہ اس میں مل جائے، پھر دوسری کتاب دیکھیے، تو 1-2 گھنٹہ تو چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت سے رجوع کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا خلاصہ مجھے مل جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کتب خانے میں گئے کسی مسئلے کی تلاش میں، لائبریری میں، اور کتابوں کو کھول کر کے کھنگال رہے تھے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، مسئلہ ہی نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اتفاقاً وہاں کسی وجہ سے، کسی کتاب کو دیکھنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے وہاں سے گزر ہوا، تو دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہیں اور وہ کتاب کھنگال رہے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ تلاش کر رہے ہو؟ بتایا حضرت بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا ہے۔ ارے بتا دو کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت نے لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں سب کے حوالے کے ساتھ، صفحے کے حوالے کے ساتھ بتایا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر اس طرح مذکور ہے اور فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر اس طرح درج ہے۔ خلاصہ اس کا عرض کر دیا۔ وہ کتاب کو رکھ کر کے نیچے اتر گئے۔ کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میرا وقت بچ گیا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بخاری شریف کی شرح ہے ان کی، فیض الباری، عربی کے اندر ہے۔ حضرت نے ایمان اور اسلام کے بارے میں ایک تفسیر فرمائی ہے کہ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ بہت غور سے سنیں حضرت کی بات ہے۔ ایمان کا سفر دل سے شروع ہوتا ہے، قلب سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور اسلام کا سفر اعضاء و جوارح سے شروع ہوتا ہے اور دل پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی جامع اور معنی انہوں نے 2 لائن میں بتا دیا، جس کے بارے میں بہت ہی لمبی بحثیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان در حقیقت نام ہے دل سے اقرار کرنے کا، تصدیق دل سے کرنے کا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کی رسالت کا۔ اگر کسی نے دل سے اقرار نہ کیا اور زبان سے چاہے سورہ یاسین پڑھ کر کے سنا دے، بہت سے ہمارے غیر بھائی مسلم حضرات ہیں جو سورہ یاسین ان کو یاد ہے، قل هو اللہ کی صورت یاد ہے، کلمہ سناتے ہیں اور فر قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر ایک وکیل صاحب ہیں، سورہ یاسین ماشاءاللہ ان کو پوری یاد ہے، ہم کو سناتے ہیں قل هو اللہ کی صورت، اور چلتے پھرتے جب بھی مل جاتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ پوچھ لیتے ہیں جتنا ہمارے مسلمان بھائی نہیں پوچھتے۔ لیکن دل سے قرار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، دل سے اقرار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اب وہ جو قبیلہ بنو اسد سے وفد آیا تھا، انہوں نے کہا تو آمنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ایمان دلوں میں سرایت نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی
کہ اے نبی کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، چونکہ زبان سے تم نے کلمہ پڑھ لیا اور زبان سے اور اعضاء اور جوارح سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اس لیے یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہیں۔